سورہ نور کی آیت نمبر 44 کو دیکھتے ہیں، یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یعنی اللہ ہی کی ذات ہے جو رات اور دن کو آپس میں بدل رہی ہے، رات کے بعد دن ہے اور دن کے بعد رات ہے، اور اسی طرح بہت ساری جگہوں پر قرآن کریم میں دن اور رات کے بارے میں آیات ہیں، اور ان کو اکثر جگہوں پر اللہ نے کہا ہے کہ یہ میری نشانی ہے، یعنی دیکھو یہ کائنات کا سسٹم کس طرح چل رہا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الانبیاء میں بڑی زبردست بات آتی ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یعنی جس نے رات اور دن کو پیدا کیا، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو۔ اب ان کے بارے میں آگے کیا بات بیان ہوتی ہے، کُلٌّ فِی فَلَکٍ یسبحون، یعنی تمام کے تمام، کُلٌّ کا ورڈ آ رہا ہے، سوچنے کی بات ہے، یعنی اتنی آیات ہیں یونیورس کے بارے میں کہ اللہ فرما رہے کُلٌّ، سب کے سب، چاند سورج بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، دن رات بھی ہو گئے، کہ یہ سب کے سب کُلٌّ فی فَلَکٍ، ہر ایک کا ایک اپنا آربٹ ہے، اپنا مدار ہے جس میں وہ یسبحون تیر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، سبحہ کا ہم نے مطلب جانا نا کہ تیرنا ہے، سوئم کرنا ہے ہوا میں، تو یہ چیز ہے۔ پھر اسی طرح بڑی خوبصورت بات آتی ہے سورہ یاسین میں، جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، یعنی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ سورج چاند کو جا پکڑے کہ جس سے اس کی روشنی ختم ہو جائے، اور نہ ہی رات دن پر آگے بڑھ سکتی ہے، یعنی یہ سب کے سب آسمان میں اپنے اپنے آربٹس میں تیر رہے ہیں، یعنی اللہ کا نظام ہے، کوئی بھی اپنی جگہ سے تابع ہے نا اللہ کے حکم کے، تو کوئی بھی وداؤٹ ہز پرمیشن اپنی جگہ سے موو نہیں کر سکتا، یعنی سورج کے لیے پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے جس سے اس کی روشنی ختم ہو جائے، اور آج سورج اور چاند کے بارے میں جو فیکٹس ہیں وہ کافی کلیئر ہے لوگوں کو، یعنی سورج کی تو اپنی روشنی ہے، اور جو چاند کی ہے وہ اس سے وہ ریفلیکشن ہو رہی ہے سورج ہی سے، تو بہرحال یہ تمام جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، یہ اللہ کے حکم سے بندھا ہوا ہے، ہر ایک اپنے اپنے آربٹ میں فلو کر رہا ہے، تیر رہا ہے، اور یہ قرآن کریم میں بہت ساری آیات ہے جو ہمیں بتا رہی ہیں، اور در حقیقت یہ کائنات بھری پڑی ہے اللہ کی آیات سے، اس کی نشانیوں سے، جو کہ پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ اس کا بنانے والا ایک زبردست خالق ہے، مالک ہے، اور اللہ کی ان نشانیوں پر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، یہ بھی مومنین کی صفات میں سے ہے، یعنی مومن بندے خوب جانتے ہیں کہ یہ یونیورس، یہ کائنات ایسے نہیں بنا دی اللہ نے، ہر چیز کی تخلیق میں، اس کے آنے جانے میں، یا کسی بھی مخلوق کے پیدا ہونے میں اللہ کی حکمہ ہے، اس کی وزڈم ہے۔ اور اگلی آیت میں بات ہے واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ ہی نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ورڈ ہے دابہ، اس کی میننگ بعض اوقات آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں جانور کے بھی لیے گئے ہیں، اور اسی طرح انسان کے لیے بھی یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے دابہ، ٹھیک ہے، اور یہاں پر بات آ رہی ہے یعنی کہ تمام جاندار کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا، اور انسان بھی اسی کے اندر ہے۔ فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِ، تو اللہ فرماتے ہیں پس ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، جیسے آپ ریپٹائلز دیکھ لیں، سانپ ہو گیا، چھپکلی ہوگی، اور کروکوڈائل ہو گیا، ایسے جانور جو پیٹ کے بل زمین پر چل رہے ہیں۔ پھر اسی طرح وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں، جیسے انسان اور پرندے وغیرہ۔ پھر اسی طرح وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو چار ٹانگوں پر چلتے ہیں، جیسے تمام چوپائے اور تمام جو حیوانات ہیں، جو اینیملز ہیں، وہ چار ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی جو وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی آپ دیکھیں جو سی کریچرز ہیں، ایسی ان کی جو ساخت ہے جس کی انسان دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے، سٹار فش کو دیکھ لیں آپ، کریب کو دیکھ لیں، اور فش کی اتنی اسپیشیز ہیں، بے شمار ٹائپس ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ نے ہر جاندار کو اس کے رہنے کا طریقہ بتلا دیا، اس کے فوڈ لینے کا، پھر اس کے لیے اس کے سروائیو کرنے کا طریقہ، سبحان اللہ، یہ اللہ نے، یعنی یہ ہے اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، اسے گائیڈنس کہتے ہیں۔ اور اسے قرآن کریم میں بھی بات آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے مخلوق کو پیدا کر کے ایسے نہیں چھوڑ دیا۔ اسی طرح انسان اللہ کی سب سے بہترین مخلوق ہے، اور اس کی ہدایت کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر دور میں، ہر بستی میں اللہ نے اپنے میسنجر بھیجے تاکہ روز قیامت ان پر حجت قائم ہو سکے۔ اچھا جی، اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، لَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یعنی ہم نے صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی ہیں، اور بات یہ ہے کہ صراط مستقیم کی طرف بھی ہدایت
اللہ ہی دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ اچھا، آیت کا یہ جو حصہ ہے اس کے معنی ہم پر صحیح طرح سے واضح ہونے چاہیے۔ یعنی دیکھیں، ہم اگر پڑھتے ہیں کئی جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ کو اپنے علم غیب سے پتہ ہے کہ کون اس کے راستے پر چلنے والا ہے اور کون اللہ کی دی ہوئی ہدایت کی طرف آئے گا۔ یعنی ایسا نہیں کہ اللہ چاہتا نہیں کہ انسان اس کی طرف نہ آئے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ میں نے اپنے بندوں کو اس لیے نہیں بنایا کہ وہ جہنم کا فیول بنے، جہنم کا ایندھن بنے، بلکہ میں نے تو بنایا میری عبادت کریں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ نے اس میں جبر نہیں رکھا، فری ول دی ہے۔ یہ انسان اور جن، ان دو مخلوقات کو اللہ نے فری ول دی ہے، باقی کسی کو نہیں دی کہ یہ دو راستے ہیں، یہ حق کا راستہ ہے، یہ باطل کا، یہ میری طرف آنے والا راستہ ہے اور یہ حل کی طرف لے جانے والا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کو اپنے علم غیب سے پتہ ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لانا ہے اور ان لوگوں نے نہیں۔ تو جب بات یہ آتی ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کو خوب پتہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے راستے پر آ جانا ہے اور یہ لوگ کبھی نہ آئیں گے، چاہے ان کے لیے کسی بھی طرح کا معجزہ آ جائے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیے گئے، سورۃ البقرہ میں بات آتی ہے سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یعنی برابر ہے ان کے لیے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نبی یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اسی طرح کافروں کے حوالے سے یہ بھی بات آتی ہے کہ اللہ اگر خود ان کے سامنے آ جائے، اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے صف میں اللہ خود ان کے سامنے آ جائے تو بھی یہ اللہ پر ایمان نہ لائیں گے۔ تو امید ہے کہ ہمیں آیت کے اس حصے کی اب اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ جو ہے، ایک جماعت اس بات سے یعنی اس اللہ کی اطاعت سے منہ موڑ لیتا ہے۔ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم۔ اس آیت کی وضاحت میں بات یہ ہے کہ یہ منافقین کا حال بیان کر رہی ہے۔ یہ آیت بڑی اہم ہے اور اس سے اگلی والی آیت بھی آپس میں لنکڈ ہے۔ یعنی یہ جو ہپوکریٹس ہیں، یہ زبان سے تو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر رسول پر، لیکن دلوں میں تو ایمان ہے ہی نہیں۔ اب دیکھیں سورۃ البقرہ میں 3 گروہوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، رائٹ؟ سب سے پہلا گروہ متقین کا تھا، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ والا گروہ کافرین کا، جو کہ بالکل بھی ایمان نہ لائیں گے جو مرضی ہو، اور تیسرا گروہ ایک آتا ہے منافقین کا، جو اس وقت مدینہ میں تھے۔ اب وہ کیا کرتے تھے؟ یعنی ان کے دلوں میں ایمان تو ہرگز تھا ہی نہیں، لیکن کچھ دنیاوی مجبوریاں یا نفع یا کچھ مصلحتیں ایسی تھیں جن کی وجہ سے وہ یہ لبادہ اوڑھنے پر مجبور تھے، اور ظاہر ہے اس وقت جو مدینہ کی بستی تھی وہ مسلمانوں کی ایک قوت کا مرکز بن چکی تھی، وہ اس میں سارے مسلمان اکٹھے ہو چکے تھے، وہ ایک چھوٹی سی ریاست بن چکی تھی۔ اب وہ یہ تھا کہ اس میں مدینہ میں ہی زیادہ منافقین بھی آئے، کیونکہ ان کے لیے اسلام لانا کوئی بہت بڑا کام نہیں تھا۔ مکہ میں تو یہ تھا نا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس کی تو پٹائی شروع ہو گئی، سچا ایمان والا ہی آگے آتا تھا۔ مدینہ میں ایسے حالات تھے نہیں، تو یہی ریزن تھی کہ ہپوکریٹس کی تعداد وہاں پر زیادہ تھی۔ اور اسی طرح کی بات سورۃ الحجرات میں ہم پڑھتے ہیں کہ جہاں پر آ کر یہ دعوے کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کچھ قبیلے کے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں لے جی دیکھیں ہم تو ایمان لے آئے جسٹ آپ کے کہنے پر، وداؤٹ اینی اسٹرگل، وداؤٹ اینی وار، جبکہ بعض لوگوں سے تو آپ نے جنگیں کی ہیں اور مقابلہ ہوا ہے اور آپ کو پریشانی آئی ہے، تو ہم تو دیکھیں ایمان لے ہیں بڑے آرام سے۔ تو پھر وہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ ان سے کہو، یہ جو آ کے بدو آپ کے سامنے احسان دھر رہے ہیں اپنے ایمان کا، تو ان سے بولو کہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے کہ اس نے تمہیں مسلمانوں میں سے کر دیا، ایمان والوں میں سے کر دیا، حالانکہ ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں گھسا ہی نہیں ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مومن ہوتے کون سے ہیں اور ایمان ہے کیا۔ پھر اللہ وہاں پر سچے مومنوں کی ڈیفینیشن بھی دیتے ہیں، بڑی زبردست آیات ہیں سورۃ الحجرات میں۔ اب یہاں پر وہ منافقین ہیں کہ جو دلوں میں بھی ذرا سا بھی ایمان نہیں رکھ رہے اور زبان سے صرف کہہ رہے ہیں، تو ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو ہرگز مومن ہے ہی نہیں۔ اب آگے کیا بات آتی ہے؟ وَإِذَا دُعُوا، اب ریزن بھی بتا دی گئی ہے، یعنی اللہ نے ان کے تو ایمان کا انکار کر دیا، اب ریزن کیا ہے؟ وَإِذَا دُعُوا، دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ان کو پکارا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، تاکہ رسول ان کے مقدمات کا، جو ان کے آپس کے درمیان کے جو مقدمے ہیں ان کا فیصلہ کرے۔ تو اب ہوتا کیا ہے، جب رسول کی طرف پکارا جاتا ہے کہ بھی آؤ
وہ فیصلہ کرتے ہیں جو تمہارے معاملات ہیں. تو کیا کرتے ہیں؟ اذا فریق منہم معرضون، تو ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ پلٹ جاتا ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ عدالت نبوی سے جو فیصلہ آئے گا اس میں اس کی رعایت نہیں ہوگی. اگر تو وہ جھوٹ پر ہے، اگر وہ حق پر نہیں ہے، تو ظاہر ہے فیصلہ اس کے اگینسٹ ہوگا، اور وہ اپنا مقدمہ لے کر جاتے ہی نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور اس کے برعکس اگر کیا ہے، وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، یعنی البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہو، یعنی اگر تو وہ یہ سمجھیں کہ مقدمے میں وہ حق بات پر ہیں اور وہ انہی کے حق میں فیصلہ ہوگا، تو پھر وہ خوشی خوشی آ جاتے ہیں، یعنی پھر اپنے معاملے کو صحیح کروانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، پھر بڑے اطاعت گزار بن جاتے ہیں. دیکھیں ان آیات سے بڑا اہم میسج ہمیں مل رہا ہے کہ ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اس کا حکم اللہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے، پھر رسول کی طرف بلایا جانا اصل میں اللہ کی طرف بلایا جانا ہے، یعنی رسول نے تو وہی بات کہنی ہے نا جو اللہ نے کہی ہے. ٹھیک ہے نا، رسول اپنے پاس ہے تو کچھ نہیں کہہ سکتا. قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا نا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول کوئی بات یا کوئی حکم اللہ کے فیصلے کے اگینسٹ یا اللہ کی کتاب کی جو اللہ نے بتا دی اس کے اگینسٹ کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. پھر دوسری بات بڑی اہم جو واضح ہو رہی ہے، وہ اللہ رسول کی اطاعت کے وداؤٹ، اس کے بغیر ایمان کا دعویٰ بیکار ہے. یعنی اوبیڈینس تو ہو نہیں رہی اور زبانی دعوے ہو رہے ہیں، تو ایسا ایمان بے معنی ہے، اللہ کے آگے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جب آپ اوبیڈینس میں نہیں ہیں اللہ کی اور ہم خالی دعوے کریں، ہاں ہم اللہ آپ پر یقین رکھ رہے ہیں، آپ کے رسول پر، لیکن کام ہم اپنی مرضی کے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بات سمجھے گا، بڑی اہم بات ہے. اگر کوئی جو اللہ نے فیصلہ کر دیا، اب چھوٹی سی ایک مثال آپ کو دیتی ہوں. آپ وراثت کی تقسیم میں دیکھ لیں، انہیریٹنس کی جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، ہر گھر میں ہمارے لڑائیاں پڑی ہوتی ہیں، ہر گھر میں پرابلمس ہوتی ہیں. بھائی بہن کو دینا نہیں چاہتا، حصے یا پورے دینے نہیں چاہتے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کسی پراپرٹی میں ایک سے زیادہ مالک ہوتے ہیں، اس کے شیئر ہولڈرز آپ کہہ لیں، وہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے. یعنی ہم اپنے فیصلوں میں اللہ اور رسول کے فیصلوں کو لاتے ہی نہیں ہیں. تو اس سے بڑی ڈس اوبیڈینس تو ہے ہی. میں تو یہ کہوں گی کہ یہ ہمارے لیے حسرت ہے، ترس کھانے والا ہمارا حال ہے کہ ہم یہ کام نہیں کر رہے. یعنی اللہ کے حکم سے ہم منہ موڑتے ہیں جس میں ہمارے لیے رحمت ہے، جس میں برکت ہے، جس میں خیر ہے ہمارے لیے. وہ چاہے ہمیں تھوڑا سا اس ٹائم پہ آپ کو فیل ہو بھی کہ ایسا ہے، بعض اوقات ہوتا ہے نا کچھ چیزوں میں کہ اچھا ایسا ہے، اس طرح کرنا ہے، عورت کے لیے آدھا حصہ ہے. بھئی اللہ نے فیصلے کیے ہیں، وہ علیم ہے، حکیم ہے، اس کو سب سے زیادہ علم ہے، اور ہر انسان اپنی سوچ کے مطابق دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کا سوچ رہا ہوتا ہے. عورت اپنے ایموشنز ہیں، اس کی جو نفسیات ہے اس کے مطابق کام دیکھ رہی ہوتی، چیزیں دیکھ رہی ہوتی، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے. مرد اپنے مطابق. لیکن سبحان اللہ، اس نے مرد کو پیدا کیا، عورت کو پیدا کیا، تمام مخلوقات کو، تو اس کو پتہ ہے میں نے سب کے حقوق کا کیسے خیال رکھنا ہے، میں نے کس طرح ڈسٹریبیوشن کرنی ہے. نہ کسی کا حق مارا جائے، نہ کسی پہ ظلم ہو، نہ کسی پہ زیادتی ہو، کسی کی طرف نہ زیادہ جائے نہ کم جائے. اور دیکھیں یہ ایک بات میں نے آپ کے آگے رکھی ہے، اور اس کے اوپر تو سبحان اللہ اسکالرز نے کتابیں لکھ رکھی ہیں. یعنی ان کے پیچھے ہمارے لیے خیر ہے، برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، بلیسنگز ہیں اللہ کی، اگر ہم سمجھیں تو. اور اسی طرح زکوٰۃ کے معاملے میں آپ دیکھیں اس کی ڈسٹریبیوشن بھی، ایون زندگی کے تمام معاملات، چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے، سبحان اللہ اللہ نے بہترین حل دیا ہے، اور اسی میں ہمارے لیے رحمت ہے. اور ایک اور اہم بات واضح کرتی چلوں جو کہ تفسیر میں آ رہی ہے، کہ ہم پر یہ واضح رہنا چاہیے کہ یہ معاملہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے ہی نہ تھا، بلکہ آپ کے بعد بھی جو بھی لوگ اسلامی حکومت کے منصب پر فائز ہوں گے، یعنی وہ ان پوزیشنز پر ہیں جو عمرہ کے لیے آتی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت کے مطابق فیصلہ کریں. اور اسی طرح تفسیر میں بات آتی ہے کہ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ جب قضاء و فیصلے کے لیے ایسے حاکم یا قاضی کی طرف بلایا جائے جو عادل ہے، قرآن و سنت کا عالم ہے، یعنی ان کو سمجھنے والا ہے، تو اس کے پاس جانا ضروری ہے. اسی طرح وہ قاضی جس کو کتاب و سنت کا علم نہ ہو، قرآن و حدیث کے علم سے ناواقف ہو، تو اس کو جاہل کنسیڈر کیا جائے گا، اور اس کے پاس فیصلے کے لیے جانا بھی ضروری نہیں. تو ان آیات سے اب ہم کیا سیکھ رہے ہیں کہ خالی دعویٰ کرنا ایمان کا انف نہیں ہے، جب تک کہ ہم اپنے فیصلوں میں اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے جو احکامات ہیں، جو انہوں نے رولز دے دیے ہیں، جو
حدیں بتا دی ہیں ان کو فالو نہیں کرتے. تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. اور ایون ہمیں دل میں بھی ذرا سی بھی کراہت محسوس نہیں کرنی چاہیے جو اللہ نے کہہ دیا اس کے بارے میں. سبحان اللہ. دیکھیں جب ہم سورہ نور کے شروع کی آیات کو ہی دیکھتے ہیں تو کیا بات آتی ہے. یہ تو سورہ بھری پڑی احکامات سے زبردست اس میں چیزیں اللہ نے بتا دی ہیں. تو پہلی آیت میں تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جب یعنی حد اللہ کی لگ رہی ہے، پنش دی جا رہی ہے، تو اب تم میں سے ایک جماعت کھڑی ہو ان کو دیکھنے کے لیے تاکہ وہ لیسن سیکھیں، لیکن یہ کہ تمہیں ان پر ترس نہیں آنا چاہیے. اور تفسیر میں بھی ہم نے پڑھ لیا نا کہ کوئی بھی کوڑے مارنے والا کسی وجہ سے بھی کوئی ترس کھا کر اور یا کوئی جان بوجھ کر نہ تو کوڑے کم کرے گا نہ ہی کوڑے زیادہ کرے گا. یہ یعنی اللہ نے جب چیزیں بتا دی ہیں تو انسان کون ہوتا ہے اس میں کمی بیشی کرنے والا؟ کسی بھی ریزن سے کوئی ہو سکتا ہے، کوئی پٹی سچویشن میں کوئی ترس کھا لے کسی کے اوپر، تو وائی بھئی اللہ سے بڑھ کر تم ترس کھانے والے ہو. اور اگر کوئی سزا میں زیادتی کرتا ہے، کوڑوں کی تعداد بڑھاتا ہے، تو یہ بھی ہرگز جائز نہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، تو اللہ نے کہا میری حدود کے پاس بھی نہ پھٹکو. یعنی یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں، کوئی یہ ہنسی مذاق کے کھیل تماشا نہیں. تو یہ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. آفی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک ھم الظالمون. یعنی کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے، یہ ہپوکریٹ ہیں، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا پھر انہیں یہ شک ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی نہ کریں، یعنی ان پر کوئی ظلم نہ ہو جائے. تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی بڑے ظالم ہیں. اس آیت کی ڈیٹیل میں بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ رویہ رکھ رہے ہیں، کون سا رویہ؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں آتے فیصلے کے لیے، اپنے مقدمات نہیں لے کے آتے. تو اس کے پیچھے کچھ وجہ ہیں، کچھ ریزنز ہیں. کیا؟ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی سرے سے ایمان ہی نہ لایا ہو، یعنی زبان سے تو وہ کہہ رہا ہے لیکن دل سے وہ انکاری ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور یہ ہے کہ محض مسلم معاشرے میں وہ فائدہ اٹھانے کے لیے، کسی قسم کا بھی نفع لینے کے لیے شامل ہو گیا ہو. یعنی نفاق کی ڈیزیز، ہپوکریسی اس کے دل میں ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈیزیز اسے ہے. پھر اسی وجہ سے اس کو یہ اندیشہ ہو، یہ خوف ہو کہ اللہ اور اس کا رسول اس پر ظلم کرے گا. اور اسی طرح ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگرچہ وہ اللہ کو اور رسول کو مانتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو یہ اندیشہ ہو، یہ خوف ہو کہ اللہ کی کتاب نے جو فلاں حکم دیا ہے اس میں تو اس بات سے تو ہمیں مصیبت میں ڈال دیا گیا ہے، اور رسول کا فلاں طریقہ یا فلاں ارشاد، ان کی کہی ہوئی بات ہمارے لیے تو بڑی نقصان دہ ہے. تو اہم بات یہ کہ یہ جو پیچھے ریزنز بیان ہوئی ہیں، جو بھی یہ کام کر رہا ہے، اب اگر یہ جو آخری کنڈیشن ہے کہ آج کے جو ہم مسلمان ہیں، اکثر جگہوں پر ہم تردد، ڈاؤٹس میں ہوتے ہیں اور دل میں ہم اس کو اچھا فیل نہیں کر رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ. تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ ایمان کی کمزوری بتا رہی ہیں، اس میں پھر ایمان نہیں ہے. تو بہرحال یہاں پر بات آ رہی ہے کہ ایسے لوگوں کے ظالم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، چاہے کوئی بھی ریزن ہو، نفاق ہو یا آپ نے بلیو رکھ بھی لیا لیکن اس کے باوجود آپ کوئی اللہ کی حد یا اللہ کا حکم آپ کو پسند نہیں آ رہا، آپ کو بھا نہیں رہا، تو اس پر عمل کیسے ہوگا؟ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ایمان کی کمی، کفر و نفاق کی طرف لے جاتی ہیں. اور دیکھیں سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اہل کتاب یہودی یہ کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے بعض احکامات کو تو مانتے، یعنی جو ان کے دل کو بھاتے، جن میں ان کے لیے فائدہ ہوتا، ان پر تو یہ عمل کر لیتے، مگر کیا ہوتا؟ جو احکام ان کے نفع کے ساتھ کولائڈ کرتے، ٹکراتی ان کے فائدوں کے ساتھ، ان کو نہ مانتے. جو دل کو نہیں بھارے نہیں ماننا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی تم کتاب کے بعض حصوں کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے. اب ایسی زبردست اللہ نے وہاں پر بات کی ہے کہ تمہاری اب پھر جزا کیا ہو، کیا سزا تمہیں ملے. یعنی تمہارے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور یوم القیامہ کو یردون الی اشد العذاب، شدید عذاب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. تو آج دیکھیں اگر یہ بات اہل کتاب کو کہی گئی ہے تو کیا ہم اس سے بری ذمہ ہیں؟ کیا ہم اللہ کے زیادہ لاڈلے لوگ ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں. اللہ کی سنت، اس کا طریقہ کار نہیں بدلتا، وہ وہی رہے گا جو پچھلوں کے لیے تھا وہی اگلوں کے لیے. فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. یعنی تم ہرگز نہیں یہ دیکھو گے کہ اللہ کا طریقہ کار، اس کی سنت بدل جائے. اگر آج ہم ایسا کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے بعض احکامات کو تو لے رہے ہیں
جیسے میں سمپل سی اگزامپل آپ کو دوں، ایک مثال، ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، بعض خواتین کو ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے وہ باہر نکل رہی ہیں مارکیٹ کے لیے، کچھ اور کام کے لیے، تو دوپٹہ اوڑھا ہے، اپنے آپ کو انہوں نے کور کیا ہوتا ہے، لیکن ہوتا یوں ہے کہ جیسے ہی شادی بیاہ کے معاملات ہوئے، جیسے ہی کوئی ایسے فنکشنز آئے کچھ اس طرح، تو وہ حجاب پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، پھر فل تیاری ہوتی ہے، یعنی میک اپ، آپ کا لباس، آپ کی جو بیوٹی ہے، جو شاید کسی محلے والے نے نہ دیکھی ہو، لیکن کیا ہے کہ اس تقریب میں وہ دیکھ لیتا ہے۔ تو کیا یہ ہم اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں پھر؟ یعنی عام روٹین میں تو ہم نے کر لیا، لیکن اس دن کیا ہوا بھئی؟ اس دن اللہ کہاں گیا تھا؟ نعوذ باللہ، وہ تو وہیں موجود تھا نا۔ اگر آپ باقی دنوں میں حجاب کر رہی ہیں تو اس دن کیوں نہیں کیا اللہ کی بندیوں؟ تو یہ ایک تو میں نے ایک مثال رکھی ہے، تو یہ سمپل سی ایک بات ہے۔ تو ہمیں اس چیز پر، اس رویے پہ غور کرنا ہے کہ اگر ہم کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے، اس کے پلیئر کے لیے سوچ کے کریں گے تو پھر ہم اس کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہو ہی نہیں سکتا ہم اس کو کسی موقع پر چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن جب ہم بس کام کر رہے ہوتے ہیں، بھیڑ چال جس کو کہہ لیں، فلاں کر رہا ہے تو میں بھی کر رہی ہوں، یا میری اماں نے کہا ہے، یا میری بہن کر رہی ہے تو میں بھی، یعنی ہم تدبر ہی نہیں کرتے کہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں بھی، یہ اپنے رب کو راضی کرنے کے۔ جب انسان کے دل میں یہ بات جم جاتی ہے نا، صحیح سمجھ آ جاتی ہے نا، میں تو اپنے رب کے لیے کر رہی ہوں، تو میرا رب تو ہر گھڑی خبر رکھنے والا ہے، بصیر ہے، بندوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ ایک ایک لمحے کا، ایک ایک سیکنڈ کا آپ کا جو عمل ہے وہ نوٹ ڈاؤن کر رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہمارے دل میں ایمان کا صحیح درخت جڑ پکڑ جائے گا نا، انشاءاللہ صحیح طریقے سے ایمان آ گیا، جیسے جو اللہ نے کہہ دیا ہے، اللہ نے فرما دی ہے کہ لوگ بہت سارے ہیں ایسے جو کہ کہتے ہیں، ان کو پہچان ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ رب ہے، پتہ چل جاتا ہے زندگی میں، لیکن ہوتا یہ کہ تھوڑے سے لوگ اس بات پر جمے رہتے ہیں، جم جانا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بہت ہی خوبصورت یہ آیت ہے، بہت ہی خوبصورت، پھر پر اللہ نے واضح کر دیا، دیکھو پھر ان کا ریوارڈ بھی کیا ہے، اللہ نے کہہ دیا نا کہ لوگ جب یہ کہتے ہیں نا کہ وہ ہمارا رب ہے، پھر اس پہ جب جم جاتے ہیں نا، یہ کام استقامت جو ہوتی ہے، اسٹیڈ فاسٹ رہنا، یہ تھوڑے لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ تو جو اس بات کو لے گیا، اس پر جم گیا، اب پھر اس کا ریوارڈ کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ کیا ہی خوبصورت ریوارڈ ہے کہ پھر ان کے لیے ہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں، اور وہ ان کے دوست ہیں، فرشتے اولیاء ہیں ان کے، وہ کہتے ہیں کہ نہ خوف کھاؤ نہ غم کھاؤ، تمہارے لیے جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت ریوارڈ۔ تو بات یہ ہے کہ جس نے اس کو رب جانا، پھر اس بات پر جم گیا، اب چاہے اس کو جو مرضی کوئی کہے کہ بھی فیشن کر لو، اپنا حجاب اتارو، ایسا کر لو، چاہے اس کے کوئی پیارے کا فنکشن ہے یا جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ خوشی سے کتنے ہی نہال ہو رہی ہو، وہ ہرگز نہ ایسا کرے گی، اسے اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کے لیے وہ بات یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے لیے تم کچھ کر کے تو دیکھو، میں تمہیں انمول کر دوں گا، تم اپنے آپ کو بیچ کے تو دیکھو، میں تمہیں قیمتی بنا دوں گا۔ یہ سچ ہے، یعنی اللہ سے زیادہ قدردان کون، اور جس سے پھر اللہ محبت کر لے، تو دنیا والے کیا، فرشتے تک اس سے محبت رکھتے ہیں، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ کی محبت ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر ہو جائے، ہمیں اپنے پیاروں سے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، بس اللہ تجھے راضی کرنا ہے، تیری محبت اور تیرا ہر حکم سر آنکھوں پر۔ اور جو رویہ، جو طریقہ کار ان پچھلی آیات میں بتایا گیا منافقین کے بارے میں، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے بچائے، اس مرض سے بچائے ہمیں۔ اچھا جی، اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اب پیچھے تو منافقین کا رویہ بتا دیا گیا، اب یہاں پر آگے مؤمنین کا جو طریقہ کار ہے، جو ان کی بات ہے، وہ اللہ واضح کر رہے ہیں کہ جو مومن ہیں، جو سچے ایمان والے ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ رسول فیصلہ کرے ان کے مقدمات میں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان یقولوا ہم نے سنا، سمعنا واطعنا، یعنی ایسے لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہیں، ایمان والے ہیں تو یہ دنیا چل رہی ہے الحمدللہ۔ تو یہ دو طرح کے لوگ
موجود رہیں گے. 3 طرح کے لوگ ہیں نا، گروہ، 3 گروہ کا سورۃ البقرہ میں پڑھ لیا نا. ایک تو پکے کافر، ایک منافق، شک و شبہ میں پڑے ہوئے. آج بھی دیکھیں، اگر اب بات یہ ہے کہ آج بھی وہ گروہ موجود ہے. دیکھیں قرآن نے بات کی ہے، اگرچہ وہ چیز نہیں ہے کچھ لوگوں میں، یعنی دل سے وہ بلیو کر رہے ہوتے ہیں ہاں اللہ اور رسول ہے، سب کچھ اس طرح ہے، لیکن عمل نہیں ہو رہا ہوتا. ٹھیک ہے، ہم کسی کو کہہ نہیں سکتے، لیکن بات یہ ہے کہ آج بھی منافقت کی، ہپوکریسی کی جو صورتیں ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی بڑے آرام سے. ٹھیک ہے جی. اور بات دیکھیں نا، یہاں پہ بھی تو اللہ نے کہہ دیا نا کہ تم اگر، آج بھی تو ہم کہنے کے جو مسلمان ہیں وہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات سے، جو واجبات ہیں ان سے دور بھاگتے ہیں، وہ ان کو مشکل لگتے ہیں. ہے کہ نہیں ایسا؟ وہی بات ہے نا اہل کتاب والی، کچھ احکامات پر تو عمل کر لیا اور کچھ کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، تو آج بھی ایسا ہے. اچھا جی، تو اب مومنین کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. تو اللہ نے کہا یہی لوگ ہیں، یعنی صرف یہی لوگ ہی فلاح پائیں گے. یعنی اللہ کی جنت لینے کے لیے، اس کی رضا کے لیے، نہ صرف اللہ اور رسول کی اطاعت ضروری ہے، یعنی اوبیڈینس تو ضروری ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ رسول کے فیصلے ہیں ان کو بھی ہم نے خوش دلی سے قبول کرنا ہے. اور یہی چیز سکسیس کی دلیل ہوگی. ٹھیک ہے جی. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. یعنی وہی جو اللہ اور رسول کی فرمان برداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں، تو کیا ہے؟ فائزون، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یعنی وہ بڑی کامیابی لینے والے ہیں. اور اگلی آیت میں بات ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. یعنی یہاں پر پھر منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ یہ منافق اللہ کے نام سے بڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں گے، یعنی جیسا آپ کہیں گے ہم ویسا کریں گے. تو آگے بات آتی قُل لَّا تُقْسِمُوا، یعنی تم قسمیں نہ کھاؤ. طاعۃ معروفہ، تمہاری اطاعت کا حال ہمیں خوب معلوم ہے، اور بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، تمہاری کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے. اور بعض مفسرین نے اس کی وضاحت میں یہ معنی لیے ہیں کہ تمہارا معاملہ، یعنی یہ جو منافقین ہیں ان کا معاملہ ایسا ہونا چاہیے، یعنی معروف اطاعت، طاعت معروفہ، یعنی ایسی اطاعت جس میں کسی قسم کے کھائے بغیر کام کیا جائے، جس طرح کے مسلمان کرتے ہیں. تو تم بھی انہی کے مثل ہو، یعنی تم یہ قسمیں نہ اٹھاؤ، حلف نہ اٹھاؤ. اور دیکھیں جو عام باتیں ہمیں انسانوں میں ملتی ہیں، یہ کہا جاتا ہے نا کہ جو زیادہ قسمیں کھاتا ہے وہ جھوٹا ہی ہے، تو انہیں زیادہ قسمیں نہیں کھانی چاہیے. تو یہی بات یہاں پر منافقین کے لیے کہی جا رہی ہے، ان کو روکا جا رہا ہے اس بات سے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے اللہ نے آگے فرما دی کہ میں ہر چیز سے خبردار ہوں، جو تم کر رہے ہو وہ تو دلوں کے رازوں کو خوب جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور، جو تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے خوب جانتا ہے، چاہے تم اس کو چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو. تو اب اس رب سے کون اس چیز سے بچ سکتا ہے؟ لیکن وہی بات ہے کہ منافقین کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، یہ انسان کو شعور نہیں ہوتا. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کو فالو کرو، اس کی پیروی کرو، اور اس کے رسول کی. کئی جگہوں پر یہ بات آئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر جو حدیث کے منکر ہیں ان کے لیے ان کو منہ توڑ جواب دے دیا گیا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کو اور اس کے رسول کو فالو کرنا ہے، دونوں باتیں ہیں. اور پھر اسی طرح سورۃ الحشر میں بھی تو ہم پڑھتے ہیں کہ جو تمہیں رسول دے رہا ہے اس کو لے لو، فخذوہ، اور جس چیز سے وہ تمہیں روکے فانتہوا، اس سے بچ جاؤ. جس چیز کو دے رہا اس کو لو، اس کو پکڑو. حکم دے رہے ہیں نا، اللہ حکم دے رہے ہیں، اور جس چیز سے وہ روک رہے ہیں اس سے رک جاؤ. دیکھیں نا، اللہ جو نبی کی بات ہے وہ اللہ کی بات ہے نا، نبی تو اپنے پاس سے کوئی بات کہہ ہی نہیں سکتے، ایسی بات ہے نا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی پڑھتے ہیں نا کہ جب ایک صحابی لکھتے تھے ہر وہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے، تو کسی نے کہا کہ آپ ایسا ہر بات کو لکھی جا رہے ہیں. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خوشگوار مزاج ہوتا ہے اور کبھی آپ برہم بھی ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، لکھو ہر بات کو، میرے منہ سے جو نکلتا ہے حق بات نکلتی ہے، اللہ کی طرف سے وہ بات نکلتی ہے. سبحان اللہ، تبھی تو ہمارے پاس احادیث موجود ہیں، اللہ کا کرم ہے یہ. تو اللہ اور اس کے رسول دونوں کی پیروی ہونی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، تو خوب سمجھ لو
کہ رسول پر جس فرض کا بوجھ رکھا گیا ہے وہ ذمہ داری اسی کے اوپر ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے، اور تم پر جس فرض کا، تم پر جس چیز کا بوجھ ڈالا گیا ہے وہ اس کے ذمہ دار تم ہو۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم اس کی اطاعت کرتے ہو تو تمہیں ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی دیکھیں رسول کا کام کیا ہے، رسول نے اللہ کے احکامات کو واضح کر دینا ہے، یہ مشن ہے نا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کیا پوچھا تھا مسلمانوں سے کہ کیا میں نے تم تک ہر چیز اللہ کی پہنچا دی، جو اللہ نے مجھے پیغام دیا ہر چیز کو واضح کر دیا، دین میں کیا کیا ہے سب کچھ بتا دیا، یہ میں ایک مفہوم دے رہی ہوں آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ تو مسلمانوں نے کیا کہا، بلا کیوں نہیں، آپ نے ہر چیز ہم تک پہنچائی۔ یعنی جو اللہ ہدایت دینا چاہتا تھا انسانوں کو، زندگی گزارنے کا جو طریقہ کار تھا اس کو بڑے اچھے طریقے سے نہ صرف واضح کیا آپ نے، بلکہ آپ کی زندگی اس کا نمونہ ہے، ماڈل ہے ہمارے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھایا، ناٹ اونلی بائی سینگ یہ کام ہوا ہے، ہی ہیز ڈن آل دیز تھنگس، کر کے دکھائی انہوں نے یہ ساری چیزیں۔ یعنی ہمارے لیے کوئی حجت نہیں چھوڑی کہ وہ ہو اس چیز پر تو عمل ہی نہیں ہو سکتا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ ہم کیسے کریں۔ صحابہ نے بھی کر کے دکھایا، یعنی یہ بشر کا کرنے والا ہے، اسی لیے تو بشر کو رسول بنا کر بھیجا کہ یہ انسانوں کے ہی کرنے والے کام ہیں، تو تم فالو تو کرو جس حد تک تم تقوی اختیار کر سکتے ہو نا۔ اللہ نے کہہ دیا نا، دیکھو تم تقوی اختیار تو کرو، جتنی تمہاری استطاعت ہے، جتنی تمہاری کوشش ہے، پوری اپنی ایفرٹ تو لگاؤ۔ ٹھیک ہے کہ تم ان کے جیسے نہیں بن سکتے، لیکن وہ بھی سپر ہیومن نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ تم ٹرائی تو کرو، تم کوشش تو اپنی جاری رکھو، اسٹرگل تو کرو، تو کہیں نہ کہیں انسان پھر پہنچ ہی جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمام مومن اور مومنات کو قرآن اور نماز کے ساتھ جوڑ دے اور خیر کثیر کی طرف آنے کی توفیق دے، آمین یا رب۔ تو آگے بات ہو رہی ہے وما علی الرسول الا البلاغ المبین، یعنی رسول کا جو کام تھا، نہیں کوئی کام رسول پر مگر یہ، یعنی رسول کی ذمہ داری تو یہی ہے کہ تم تک صاف صاف پہنچا دے، اور وہ اس نے پہنچا دیا۔